بچوں کی آپس کی لڑائی اور ناراضگی ختم کروانے کے لیے 10 سادہ طریقے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق چھوٹے بہن بھائیوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کی دماغی نشو و نما پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر اس لڑائی جھگڑے کے ساتھ انہیں یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ آپس کے معاملات اگر بگڑ جائیں تو انہیں ٹھیک کیسے کرنا چاہیے اور سمجھوتا کیسے کرنا چاہیے۔ بچوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اگر بگڑ جائیں اور انہیں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا پتہ نہ چلے تو لڑائی لمبی ہو جاتی ہے، اور بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو معاملات سلجھانے کی سمجھ نہ ہونے کے باعث جب وہ اپنے بہن بھائیوں سے خفا ہوتے ہیں تو کئی برس ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں والدین کے لیے چند ایسی سادی تراکیب شامل کی جا رہی ہے جس سے وہ بچوں کی آپس کی لڑائی کو ختم کروا سکتے ہیں اور ان میں سمجھوتا کرنے اور معاملات کو از خود درست کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو کہانیوں کے نتائج بتائیں۔ ان کہانیوں کے علاوہ بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کی کہانی بھی سنائیں اور بتائیں کہ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سب کو معاف کر دیا تھا اور کیوں وہ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ نمبر 2، جرمانہ بکس اور جاب بکس۔ بچوں کے لیے ایک ڈبہ مختص کریں اور انہیں بتائیں کہ اگر انہوں نے آپس میں لڑائی کی تو ایک دن کا جیب خرچ جرمانے کے طور پر ادا کرنا پڑے گا، اور اگر بچوں کو جیب خرچ نہیں ملتا تو ایک ڈبے میں کاغذوں پر مختلف کام لکھ کر ڈبہ بھر دیں، اور اگر وہ آپس میں جھگڑا کریں تو انہیں ڈبے سے ایک پرچی نکالنے کا کہیں اور گھر کا جو بھی کام اس پرچی پر لکھا ہو ان سے کروائیں۔ اس طریقے سے ان کی لڑنے کی عادت ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، بچوں سے خط لکھوائیں۔ اگر بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک دوسرے کی شکایت لے کر آ رہے ہیں تو دونوں کو ایک ایک خالی پیپر دے کر اپنے جذبات اور احساسات لکھنے کا کہیں، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کو کہیں کہ وہ اپنے جذبات کو آپ کے سامنے بلند آواز میں بیان کریں۔ اس عمل سے بچوں کو محسوسات کا خود بھی پتہ چلے گا اور وہ بات کو بڑھا کر کرنے کے عمل سے بچیں گے، اور اگر لکھنا پسند نہیں کرتے تو وہ کوشش کریں گے کہ لڑائی سے بچے تاکہ انہیں لکھنے کی کوفت گوارا نہ کرنی پڑے۔ نمبر 4، بچوں کو علیحدہ وقت دے۔ بچوں کے ساتھ علیحدہ وقت گزارنا اور ان کی دلچسپیوں میں شامل ہونا دوسرے بچوں میں تھوڑا حسد پیدا کر سکتا ہے، مگر اگر سب کو برابر وقت مل رہا ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے والدین ان پر توجہ دیتے ہیں اور ان سے باخبر رہتے ہیں، چنانچہ وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو علیحدگی میں جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ اس عمل سے بچوں کے درمیان آپس میں ایک اچھا فاصلہ بھی قائم ہوگا جو ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، لیکن والدین ہمیشہ کوشش کریں کہ مساوات قائم رہے۔ نمبر 5، کسی ایک بچے کا بلا وجہ دفاع نہ کریں۔ جب آپ کسی ایک بچے کا دفاع کرتے ہیں اور دوسرے کو ڈانٹ پلاتے ہیں تو اس ڈانٹ کھانے والے کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے
कि उसे कम पसंद किया जाता है। लिहाजा बच्चों को उनके आपस के मसले खुद सुलझाने दें और उन्हें बताएं कि एक दूसरे की ज़रूरियात को कैसे पूरा करते हैं। नंबर 6, बच्चों के पज़ल। बच्चों के लिए ऐसे पज़ल खिलौने या लेगो वगैरह ख़रीदें जिसे वो मिलकर हल कर सकें और बच्चों को ऐसे खेल खेलने के लिए दें जिसे वो मिलकर खेल सकें। इससे उनमें एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे को समझने की क़ुव्वत पैदा होगी। नंबर 7, बच्चों को इकट्ठे बाहर लेकर जाएं। बच्चों को पार्क वगैरह में लेकर जाएं और उनको जिस्मानी मशक्क़त वाले खेल आपस में खिलवाएं, जैसे फ़ुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। इससे जहां उनके अंदर मौजूद एनर्जी पॉजिटिव कामों में खर्च होगी, वहाँ वो थकावट के बाद लड़ाई झगड़े से परहेज़ करेंगे। नंबर 8, सैर व सियाहत। बच्चों के साथ सैर व सियाहत बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चे जब इकट्ठे किसी मकाम की सैर के लिए जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे के ज़्यादा करीब आने का मौका मिलता है। नंबर 9, बच्चों की तारीफ़। वालिदैन का बच्चों के अच्छे काम की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों में ख़ुद एतमादी पैदा होती है और दूसरे बच्चों में भी रग़बत पैदा होती है कि वो कुछ अच्छा करें ताकि उनकी भी तारीफ़ हो। नंबर 10, बच्चों में सोचने की क़ुव्वत। बच्चों को उनके कामों पर गौर करवाएं और उन्हें खुद से सोचने दें कि कोई काम ठीक है या गलत। ऐसा करने से बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ों और मामलात का पता चलेगा कि उसे ठीक तरह कैसे सर अंजाम देना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं।